السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ یوم ظہور پر نور امام محمد باقر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی اقدس ہے، اے اہل بیت، خدا تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھے، اور جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسے تمہیں پاک رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ رجب کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے رکھا ہے کہ جن میں سوائے دفاع کے جنگ کرنا حرام ہے۔ ماہ رجب کی یکم امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد مبارک، اور 2 رجب امام علی نقی علیہ السلام کا یوم ظہور ہے، اور اسی عشرے کی 3 تاریخ کو امام علی نقی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان کی کچھ احادیث سے زندگی کا کچھ سبق حاصل کریں گے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں کہ جنہوں نے کھل کر دین اسلام اور مذہب تشیع کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مختلف شعبوں میں جیسے کہ فلسفہ، احکام، اصول و عقائد اور تاریخ وغیرہ میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں کی رہنمائی اور علمی تربیت فرمائی، جن میں سے بہت سی تاریخی کتب مثلاً تاریخ طبری وغیرہ موجود ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی بہت سی احادیث مبارک بیان کی گئی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ آپ علیہ السلام سے دینی سوال کریں، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں تو مجھ سے اس کی قرآن سے دلیل اور حوالے ضرور پوچھا کرو۔ آپ علیہ السلام تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں کو تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن اور سنت نبوی سے اور قرآنی علوم سے بہرہ مند ہونے کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ قرآن اسلامی تعلیمات اور ثقافت کی بنیاد ہے، اور سنت قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور توضیح و تفسیر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان لوگوں سے بھی انتہائی نفیس اور خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے جو آپ علیہ السلام کی امامت کے منکر تھے۔ آپ علیہ السلام ان سے انتہائی شفقت سے گفتگو فرماتے، علمی دلائل سے استدلال کرتے۔ آپ علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ علیہ السلام سے کوئی سیاسی، مذہبی یا کسی بھی شعبے میں اختلاف رکھتا تو آپ علیہ السلام کسی کو الزامات، لعن طعن اور دھمکیوں سے اسے قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح سے مزید اختلافات جنم لے سکتے ہیں، بلکہ مضبوط دلائل سے گفتگو کرتے، کیونکہ اگر دلائل سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید اور پیغمبر اکرم اور آپ علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہیں، اور انہی تعلیمات کی روشنی سے ہم اپنے اختلافات کو ایک دوسرے پر الزامات اور لعن طعن کے بجائے مضبوط عقلی اور علمی دلائل سے ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایک رہنما اصول دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے تنازعات کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی گویا وہ تمہارا بہترین دوست بن گیا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 34۔ امت کی فکر۔ امام محمد باقر علیہ السلام امت مسلمہ کے سیاسی معاملات سے بے حد پریشان رہتے تھے۔ اگرچہ خلافت بنو امیہ قابض تھے، بنی امیہ کے اہل بیت علیہ السلام سے تعلقات اچھے نہیں تھے، مگر آپ علیہ السلام اسلامی مملکت کو لاحق خطرات پر کڑی نظر رکھتے تھے۔
آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی طرح ذاتی مفادات کی بجائے مسلمانوں کو اجتماعی مفادات اور مصلحت کا خیال رکھتے تھے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور تک رومی سکہ چلتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے عبد الملک کو یہ دھمکی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کندہ کروا کر سکہ جاری کرے گا۔ عبد الملک نے یہ معاملہ امام محمد باقر علیہ السلام کے گوش گزار کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے اطمینان دلایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی سکہ کے خد و خال بنائے اور اسے جاری کرنے کی تجویز دی۔ اس طرح رومی سکہ کی اجارہ داری ختم ہو گئی، مگر انہی اموی حکومت کے خلاف مسلمانوں نے شورش برپا کی تو آپ علیہ السلام نے حکومت مخالفین کا ساتھ دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ بنی امیہ کا خاتمہ اسلام کے مفاد میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں اموی حکومت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ علیہ السلام کی جدوجہد کو زبردستی روکنے کی حکومت میں سکت نہیں تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے تعلیمی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کی خوب رہنمائی فرمائی۔ ان کاموں میں آپ علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ کے شانہ بشانہ تھے، اور آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرصت سے خوب استفادہ کیا۔ ہم ذیل میں کچھ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جن میں امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا کہ ان کا اللہ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ شیعوں کی پہچان۔ ابو اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، ہمارے شیعوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، امیر غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں اور وہ غلطی کرنے پر احسان کر کے انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور کیا وہ تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ مسائل شیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 428۔ کیونکہ مذہب شیعہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تمام اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مومنین کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جب کسی جسم کا کوئی ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم دکھتا اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 150۔ ایک اور مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ہمارے چاہنے والوں سے ملو، انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ اور انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت دو، اور ان سے کہو کہ ان کے دولت مند اپنے نادار بھائیوں اور طاقتور کمزوروں سے نرمی سے پیش آئیں، زندہ لوگ مردوں کے جنازوں میں شرکت کریں، ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ملاقات کریں، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے، اور اہل بیت علیہ السلام کا امر دین اسلام اور اللہ کے رسول اور اللہ کے اولیاء کے اور اللہ کے قرآن پر چلنے سے عبادت ہے۔
اس لیے آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ولایت یعنی اسلام کی ولایت سے متمسک رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر نمایاں نظر آئے۔ اے میرے پیارے صحابی، ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم ان کو نیک عمل کے بغیر اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہرگز ضمانت نہیں دیں گے، اور تقوی کے بغیر ہماری ولایت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولایت سے مراد صرف زبان سے اظہار محبت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پوری طرح چلنے اور اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ افسردہ ایسا شخص ہوگا جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175۔ امام عالی مقام نے اپنے ارشادات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ انسان کا نیک عمل اور تقوی ہی اسے اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں کام آنے والی چیز اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میانہ روی اختیار کرو اور نہ ہی شکی مزاج بنو۔ پس تم میں سے جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، پس اسے ہماری دوستی اور ولایت فائدہ دے گی، لیکن جو بھی خدا کا نافرمان ہے اسے ہماری ولایت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پس اللہ کی اطاعت اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہی نجات کی کشتی ہے جہاں پر ہمارے شیعوں نے سوار ہونا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جاننا چاہو تمہارے اندر بھلائی ہے یا نہیں تو اپنے دل کو ٹٹولو۔ اگر تمہارا دل اللہ کے اطاعت گزاروں سے محبت اور گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہے تو یقین جانو تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تمہارا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نفرت اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے محبت کرتا ہے تو جان لو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ مزید اسلامی اور مجالس وغیرہ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔